ناول حصار یار، رائٹر بائی رابعہ خان، قسط نمبر 15۔ ولی بے چینی سے پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر اسے ہیڈ آؤٹ میں بنے ہر کمرے میں تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں تھی، کہیں نہیں تھی۔ خدایا وہ کیا کرے، یا اللہ وہ کیا کرے۔ بی جان نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ رب کی بارگاہ میں جھکایا تو کئی آنسو لڑک کر جائے نماز میں جذب ہو گئے۔ سفید حویلی دم سادے کھڑی تھی۔ زمان سفید وجود لیے شل ہوتے پیروں کے ساتھ داخلی دروازے کے سامنے ٹہل رہے تھے۔ ان کا دل ہر آن لرز رہا تھا۔ پچھلے چاروں تہہ خانوں میں سے کہیں پر بھی اس کا سراغ نہیں ملا تھا۔ آخری ہیڈ آؤٹ کے اندر لڑکوں کے ایک ریلے کے ساتھ گھستے اس کے پیر خوف سے کانپ رہے تھے۔ ایک جگہ گھٹنوں کے بل جھک کر اس نے اپنا رکتا سانس بحال کیا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ ہر جانب سے ایک ہی جواب آ رہا تھا کہ وہ نہیں تھی۔ اسے یہیں ہونا چاہیے تھا، انہی کمروں میں سے کسی ایک کمرے میں۔ اس نے ایک بار پھر اندر کی جانب دوڑ لگائی۔ سیڑھیاں تیزی سے پھلانگتے وہ خود سے شاید کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا، شاید یہ کہ وہ اسے ڈھونڈ لے گا، وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ ہر کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھتے اس کی امیدیں دم توڑنے لگی تھیں۔ اسے لگا اس نے عمل کو کھو دیا، اس نے اسے کھو دیا۔ اس کے ہاتھ سے خون کی بوندیں ٹپکنے لگیں، شاید اس کا زخم کھل گیا تھا۔ تکلیف سے رگوں میں ٹوٹے کانچ بکھرنے لگے۔ کہیں پر بھی نہیں ہے وہ ولی سر۔ وہ کان میں جمے آلے میں کسی اہلکار کی آواز گونجی تو اس کی سرخ آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ سب دھول بنتا جا رہا تھا۔ سب کچھ ڈھونڈو، وہ یہیں کہیں ہوں گی، انہیں یہیں کہیں ہونا چاہیے، اس نے کانپتی آواز میں کہا تھا۔ اہلکار ہر جانب آگے پیچھے دوڑ کر اسے تلاش کر رہے تھے۔ اس نے اپنے قدموں کا رخ اوپر کی جانب موڑا، پھر تیزی سے بھاگ کر زینے عبور کیے۔ کندھے کی تکلیف کے باعث اس کی بصارت بار بار دھندلا رہی تھی۔ اس نے بھاگ کر سبزہ زار پار کیا، وہ سیاہ پڑتی سرنگ کی جانب بھاگا۔ گاؤں کے آخری سرے پر لوگوں کی موجودگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں جوگی کہ اسے ابھی کے ابھی سرنگ میں لے جا کر قتل کر دو۔ ہم اسے زندہ رکھنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ جیسا حکم سرکار۔ جوگی نے فون رکھ کر عمل کو سرنگ کی دیوار سے لگایا۔ اس سے پہلے ایک زوردار گرج ہوئی تھی۔ آسمان سے تڑا تڑ بارش برسنے لگی۔ ایک لرزہ خیر گڑگڑاہٹ ابھری۔ لگتا تھا آسمان سر پر آ گرے گا۔ بارشوں میں قتل کی چاہ کا قاتل ایک لمحے کو بے رحمی سے مسکرایا تھا، پھر اپنا تیز دھار چمکتا چھرا عجیب سی آواز کے ساتھ خول سے نکالا۔ مغرب گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سارا گاؤں نم سی سیاہی میں ڈوبنے لگا تھا۔ سب کچھ اندھیرا ہوتا جا رہا تھا۔ سب کچھ۔ اس کے تیز قدم تاریک سرنگ کی جانب تھے۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے نہیں، عمل زور سے چلا رہی تھی۔ باہر سے اندر کی جانب آتا ولی گویا اس کی آواز پر ساکت ہوا تھا۔ ہاں یہ عمل ہی کی آواز تھی۔ وہ اس آواز کو پہچانتا تھا۔ وہ اندر کی جانب بھاگا۔ جوگی نے تیز دھار چھرا ایک پل کو پوری قوت سے پیچھے کیا اور پھر عمل نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ مرنے والی ہے۔ موت یقینی تھی، موت سر پر کھڑی تھی۔ ابھی جوگی کا ہاتھ اس سے چند ہی انچ دور تھا کہ اس نے گن فائر ہونے کی آواز سنی۔ جوگی کے ہاتھ سے چھرا دور جا گرا تھا۔ عمل نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ ایک پل کو سرنگ کے داخلی راستے کی جانب دیکھا۔ ہاں وہاں وہ کھڑا تھا جسے پہچاننے کے لیے اسے کسی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جوگی کی دل خراش چیخ بے ساختہ تھی۔ گولی اس کے بازو پر لگی تھی اور وہ ایک ہاتھ سے زخمی بازو کو دباتا نیچے کو جھکا تھا۔ ولی تیزی سے آگے بڑھا، لیکن وہ عمل کی جانب بڑھنے کے بجائے جوگی پر جھپٹا۔ اس نے اس کے جھکے چہرے پر پوری قوت سے گھٹنا مارا۔ اس کا سر بے اختیار اوپر کو اٹھا تھا۔ اس نے اس کے سینے پر لات ماری تو وہ پیچھے کی جانب گرتا ہوا سرنگ کی دیوار سے جا لگا۔ عمل سانس روکے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی جنونی انسان کی طرح آگے والے کو مار رہا تھا۔ ہاتھ کیسے لگایا بی بی کو؟ وہ اب اس کا سر مسلسل دیوار پر مار رہا تھا۔ جوگی نے بھی مڑ کر اس کے جبڑے پر مکہ مارا تو وہ لمحے بھر کو پیچھے ہٹا۔ اسی وقت عسکر سرنگ کے اندر داخل ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر عمل کے ہاتھوں کو رسیوں سے آزاد کیا۔ بی بی کو ہاتھ کیسے لگایا؟ کیسے ہاتھ لگایا؟ وہ ایک ہی بات دہراتا، اب کسی زمین پر لٹائے اس پر بیٹھا اس کے چہرے پر مکے مار رہا تھا۔ جوگی زخمی ہو کر ہوش کھونے لگا۔ بارش اسی تیزی کے ساتھ تڑا تڑ برسنے لگی تھی۔
ولی وہ مر جائے گا، عمل چلائی تو اسے جیسے ہوش آیا۔ عسکر بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس نے ولی کو نہیں روکا۔ اچھا ہوتا وہ اپنی فرسٹریشن نکال لیتا۔ اس نے اٹھ کر اسے زوردار ٹھوکر ماری، پھر آستین سے ہونٹ کا خون صاف کرتا عمل کی جانب مڑا۔ اسے یوں اس طرح زخمی دیکھ کر اس نے تکلیف سے آنکھیں ایک پل کو بند کر لی تھی، پھر تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ عمل کی نگاہ بے اختیار اس کے بازو پر پڑی۔ خون کی لکیریں اس کے پورے ہاتھ پر پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کا زخم کھل گیا تھا اور اب تکلیف سے اس کے ہونٹ سفید پڑنے لگے تھے۔ اسی پل بہت سے پولیس اہلکاروں کی آوازیں آئیں۔ وہ شاید سرنگ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ولی آگے نواز آ رہا ہے، سرنگ کے اس پار، تم جاؤ بی بی کو لے کر، میں یہاں پر یہ سب میں سنبھالتا ہوں۔ کوئی یک، ابھی رات نہیں ہوئی، بی بی کو گھر چھوڑ دو، سب ٹھیک ہے۔ اس نے عمل کو ساتھ لیا اور پھر تیزی کے ساتھ سرنگ سے باہر نکلا۔ باہر نواز کی گاڑی کھڑی تھی، اس نے عمل کو پیچھے بٹھایا۔ نواز گاڑی سے باہر نکل کر سرنگ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے فرنٹ سیٹ سنبھالی، پھر گاڑی کو تیزی سے آگے بڑھایا۔ پیچھے ایک نامعلوم سا شور اٹھا تھا، ایک ایسا شور جو بہت سے انسانوں کے جمع ہو جانے پر اٹھا کرتا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر سن سی بیٹھی عمل کو شیشے میں دیکھا، پھر سکون کا سانس لیتا گاڑی کو تیزی سے دوڑانے لگا۔ ایک اذیت ختم ہوئی تھی، ایک سفر تمام ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا ہاشم بار بار پسینے سے تر ہوتی پیشانی کو چھو رہا تھا۔ اس کے سارے کھاتے کھل گئے تھے۔ ڈیروں کی چھان بین اتنی اچانک اور اتنی تیزی سے ہوئی تھی کہ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ سب کی گردنیں کچل کر رکھ دے۔ ابھی بھی اہلکاروں کا ایک سیلاب تھا جو اس کے ہیڈ آؤٹس کے باہر کھڑا تھا۔ یکدم فون بجا تو اس نے آستین سے پسینہ صاف کرتے کال ریسیو کی۔ سرکار، وہ لڑکی ولی سے نکال لے گیا ہے اور جوگی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ چیخا تھا۔ چہرہ تیش سے سیاہ پڑنے لگا، جیسے کسی شیطان کا سیاہ پڑ جاتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اس کا وجود اسی غصے کی حدت سے پگھل کر ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اس کا جسم بھی جیسے کسی آگ میں دہک رہا تھا۔ وہ اسے نکال لے گیا، وہ اسے بچا لے گیا۔ وہ ہمیشہ اس سے ایک ہاتھ آگے ہوا کرتا تھا، ہمیشہ اسے اس سے مات کھانی پڑتی تھی۔ آخر کیا تھا یہ ولی احمد؟ کون تھا یہ ولی احمد؟ اس نے طیش میں آ کر موبائل زور سے دیوار پر دے مارا۔ اس کے پرزے الگ الگ ہو کر یہاں وہاں بکھر گئے تھے، مگر ہاشم اسے سکون نصیب نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک بار پھر اسے اپنے ہاتھوں پر کچھ محسوس ہوا تھا، کچھ گیلا سا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ نگاہوں کے سامنے کی اور دھک سے رہ گیا۔ ان ہاتھوں پر بے تحاشا خون لگا تھا۔ اس نے جلدی جلدی خون آلود ہاتھوں کو اپنے لباس سے رگڑا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھوں پر خون کا شعبہ تک نہ تھا۔ اس نے اپنے سر کے بال نوچ ڈالے۔ کیا وہ پاگل ہو رہا تھا؟ اس کا الویین بڑھتا جا رہا تھا۔ شاید اسے ہی کارما کہا جاتا ہے، شاید اسے ہی اعمال کا پلٹ آنا کہا جاتا ہے۔ اور کیا میں تمہیں بتاؤں کہ قاتل کی عمر کتنی طویل ہوا کرتی ہے؟ اتنی طویل کہ قابل کو خدا نے قتل کرنے کے بجائے زندگی کی سزا سنائی تھی۔ ہاں، نمرہ احمد ٹھیک کہا کرتی تھی، ہر قابل کا مرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس سے بھی ابھی زندہ رہنا تھا۔ ایک طویل عرصے تک وہ اب واش روم کی جانب تیزی سے ساتھ بھاگا۔ اسے پھر سے اپنے ہاتھوں پر خون محسوس ہو رہا تھا۔ اسے جلد از جلد اپنے ہاتھ پانی سے دھونے تھے، اس خون سے صاف کرنے تھے اور خون جو اس کے ہاتھوں پر کئی سالوں سے تھا، کئی معصوم جانوں کا تھا۔ زوردار سی گڑ گڑاہٹ ابھری تو پیچھے بیٹھی عمل ایک پل کو لرز کر رہ گئی، دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ کب سے رکے آنسو آسمان سے گرتی بوچھاڑ کی مانند چہرے پر لڑھکنے لگے تھے۔ ولی کو تکلیف ہونے لگی، زخمی ہوا ہاتھ گویا کٹنے لگا تھا، خون مسلسل بہہ رہا تھا، اوپر سے وہ رو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عمل بارش سے خوفزدہ تھی، آسمانی گڑ گڑاہٹ سے ڈرتی تھی۔ بچپن کا ٹراما اب تک اس کے ساتھ تھا۔ اس نے گاڑی ایک جانب کو روکی اور پھر سیٹ سے اتر کر پیچھے بیٹھی عمل کی جانب کا دروازہ کھولا۔ عمل نے ایک پل کو نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ولی نے اس سے نظریں چرائی تھیں، پتہ نہیں کیوں۔ پھر آگے بڑھ کر گاڑی کے پچھلے حصے میں رکھی اپنی سیاہ شال اٹھائی اور اسی خاموشی کے ساتھ اسے عمل کے گرد لپیٹنے لگا۔ عمل شہد رنگ آنکھیں اٹھائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ولی کے چہرے سے گرتی پانی کی بوندیں اس کے لباس میں جذب ہونے لگیں۔ ماتھے پر بکھرے گیلے بال اور جھکی نسواری آنکھیں لیے وہ تیزی کے ساتھ اس کے گرد چادر لپیٹ رہا تھا۔ ایک دم آسمان گرجا تو عمل نے بے اختیار سہم کر اس کی شرٹ کو مٹھی میں بھینچا۔ وہ بے ساختہ رکا، سانس تک رک گیا تھا، اور پہلی دفعہ نسواری نظروں نے بہت قریب سے چھوا تھا۔
اس کی بھیگی آنکھوں کو چند لمحوں کے لیے گویا ساری کائنات ساکن ہو گئی تھی۔ پھر اس نے آہستگی سے نظریں جھکا کر اس کا ہاتھ نرمی سے ہٹایا اور باہر نکل کر بھاگتا ہوا اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ امل سن سی بیٹھی تھی، اس کی قربت اسے یوں ہی سن کر دیا کرتی تھی۔ ولی نے درد کرتے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا تو خون سے اس کا ہاتھ بھر گیا۔ اس نے آنکھیں میچ کر کھولی تھی، تکلیف اب حد سے بڑھنے لگی تھی۔ حویلی بس کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ امل نے حویلی کو دیکھا تو جمے آنسو بہنے لگے۔ ایک بہت بڑی بدنامی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل اندر سے بند ہونے لگا تھا، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی، مگر اس کی آواز نہ نکلی۔ گھٹ گھٹ کر رونے کے علاوہ اس میں کسی چیز کی ہمت نہیں تھی۔ ولی نے گاڑی تیزی سے پورچ میں لا کر روکی تو کب سے دروازے پر جمے بختیار اور زمان دوڑتے ہوئے ان دونوں تک آئے۔ امل سیاہ چادر سے ڈھکی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ بختیار نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا تو وہ روتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ گھر والوں کو دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ چیخیں مار مار کر روئے، اور بارش میں بھیگتے زمان نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا کر بھینچا تھا۔ خشک ہوا سانس جیسے بحال ہوا تھا ان کا۔ بے جان بھی دوڑتی ہوئی آ رہی تھی پیچھے سے۔ وہ بے جان کے گلے لگی تو زمان اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس نے صرف شیشہ نیچے کیا۔ باہر آؤ ولی، زخمی ہو تم؟ وہ کھڑکی میں کھڑے اس سے کہہ رہے تھے، ماتھے پر گہری فکر لیے اس کے ادھڑے زخم کو پریشانی سے دیکھتے، مگر اندر بیٹھے ولی نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھے کام ہے سردار بابا، میں آ جاؤں گا کچھ دنوں میں، آپ بس بی بی کا خیال رکھیں اور کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے کی غلطی مت کیجیے گا، چلتا ہوں اب۔ لیکن ولی ان کی بات سنے بغیر اس نے گاڑی موڑ لی تھی۔ اب تکلیف سے لگتا تھا گویا ہاتھ پھٹ جائے گا۔ اس نے تیزی سے گاڑی حویلی سے باہر نکالی تو ان کی چرچراہٹ سے بارش میں بھیگتے زمان کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ امل جو بی جان کے گلے لگی رو رہی تھی، اس آواز پر پلٹی۔ وہ کار نکال لے گیا تھا۔ اس نے تب تک گردن موڑے رکھی جب تک وہ چلا نہ گیا۔ زمان، اسے روکیں، زخمی ہے وہ، بی جان نے انہیں پیچھے سے آواز دے کر متوجہ کیا۔ لیکن زمان جانتے تھے کہ ولی نہیں رکے گا، اس لیے وہ گہرا سانس لے کر ان کی جانب مڑ آئے۔ آ جائے گا کچھ دنوں تک وہ، چلو اندر بارش بہت ہو رہی ہے۔ امل کو خود کے ساتھ لگایا، پھر ایک بار دروازے کی جانب دیکھ کر اندر بڑھ گئے۔ انہیں ہر حال میں ولی احمد پر بھروسہ کرنا تھا۔ عسکر نے جوگی کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا، پھر اسے گھسیٹتا ہوا سرنگ سے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ پولیس اہلکار جو اسی سرنگ کی جانب آ رہے تھے اسے دیکھ کر رک گئے۔ اس نے جوگی کو ایک جھٹکے سے پولیس اہلکاروں کے قدموں میں پھینکا۔ یہ مجھے اس سرنگ میں ملا ہے، ہاشم کا آدمی ہے اور کافی عرصے سے چرس اور دوسری غیر قانونی ادویات کے کاروبار میں بھی ملوث ہے۔ میں نے اسے بہت دفعہ قتل گاہوں کے آس پاس بھی دیکھا ہے۔ جیسے ایک مشہور کہاوت کے تحت کہا جاتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد قاتل جائے وقوع پر جا کر ضرور اپنی تسکین کیا کرتے ہیں، اور ہاں، کئی سالوں سے اسمگلنگ کے لیے بھی خاصا مشہور ہے اس کا دھندا۔ ہیڈ آؤٹ کے بارے میں انفارمیشن میں آپ کو میل کر دوں گا، اور اس سے ایک خاص قسم کی بیماری بھی ہے۔ زمین پر گرا جوگی آنکھیں پھاڑ کر اس اونچے لمبے سے لڑکے کو دیکھ رہا تھا جس کے ورزشی بازو آستین سے نکلتے اپنی طاقت کا پتہ دیتے تھے۔ اس نے ذہین آنکھیں اس پر جمائی اور لمحے بھر کو مسکرایا۔ اس سے انسانی خون کو سونگھنے کی بیماری ہے۔ آپ کیا انٹیلیجنس آفیسر ہیں؟ انسپیکشن ٹیم کا بندہ اس کی بریفنگ پر سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھ رہا تھا۔ عسکر اس کی بات پر مسکرایا۔ ارے نہیں یار، میں تو ریسلر ہوں جو رنگ میں اتر کر لوگوں کی چمڑیاں ادھیڑا کرتا ہے۔ ٹھیک سے پکڑو اسے، بھاگ نہ جائے کہیں۔ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھتے عسکر کی مسکراتی آنکھیں کچے راستوں پر جمی تھیں۔ کیا کوئی تھا اس کے جتنا کول؟ مسکرا کر نفی میں سر ہلایا اور آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ جوگی اب پیچھے سے چلاتا ہوا ان سے اپنا آپ چھڑانا چاہ رہا تھا، مگر جن کا انجام آ پہنچے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسے بھی اس کے انجام نے آ لیا تھا۔ نواز، محسن، چلو اب ہمارا کام ہو گیا۔ دور سبزہ پر کھڑے کسی اہلکار سے بات کرتے محسن اور نواز کو اس نے آواز دی تو وہ سر ہلا کر اس کی جانب بڑھنے لگے۔ باہر اپنی جیپ کے ساتھ لگ کر کھڑے اے ایس پی عدیل کی جانب مڑ کر اس نے مسکراتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ سر جھکایا تو جواباً اس نے بھی سمجھتے ہوئے ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام کیا تھا۔ محسن اور نواز اس تک آئے تو وہ تینوں اپنی اپنی کار کی جانب بڑھے۔ ولی سر کہاں ہیں؟ محسن نے جیب سے چابی نکالتے ہوئے پوچھا۔ حویلی گئے ہوں گے۔ نہیں، اس کی نفی پر وہ دونوں بیک وقت مڑے تھے۔ جہاں تک میں اسے جانتا ہوں وہ حویلی نہیں گیا ہوگا۔
ہاں نہیں گیا ہوگا وہ حویلی۔ آخری بات جیسے اس نے خود سے کہی تھی نواز کی پیشانی پر بل پڑے۔ آپ کو کیسے پتا؟ عسکر گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے رک گیا تھا، پھر باہر نکل کر جیسے ہی اس نے وجہ بتانے کے لیے لب کھولے تو یکدم اسے نواز کا پچھلا روڈ سا رویہ یاد آیا۔ بے اختیار اس کا منہ بگڑ گیا کیونکہ وہ میرا دوست ہے اور میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں، مزے سے کہہ کر گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے کار ریورس کرتا بھگا لے گیا۔ نواز نے محسن کی جانب دیکھا، وہ خاموشی سے مسکراہٹ دبائے اپنی کار کا دروازہ کھول رہا تھا۔ ولی سر نے بھی پتہ نہیں کس سے دوستی کر لی ہے، جل کر بس اس نے یہی کہا تھا، جس پر محسن کا کہنا بہت بے ساختہ تھا۔ وہ اب تک منہ میں کچھ بڑا بڑبڑاتا سرخ کان لیے گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، پھر اس کا انتظار کیے بغیر گاڑی نکال کے لے گیا۔ پیچھے کھڑے محسن نے ایک پل کو اس کی دھول اڑاتی کار کو مسکراتے ہوئے جاتے دیکھا، پھر مڑ کر ہاشم کے ہیڈ آؤٹ کی جانب نگاہ گھمائی۔ قید مبارک ہو ہاشم حسین۔ اور یہ تو قدرت ہی جانتی تھی کہ وہ کس قید کی بات کر رہا تھا۔ اس کی دور جاتی گاڑی اب پھر سے کچے راستوں کی دھول کو اڑا رہی تھی، لیکن اس دھول میں اب کہیں بے چینی کا شعبہ نہ تھا، کیونکہ ایک طویل اور تھکا دینے والی رات کا اختتام ہو چکا تھا اور اگلی صبح بہت امید افزا اور خوشگوار تھی۔ کسی نے رات کے آخری پہر اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو جاسم، جو تہجد پڑھ کر ابھی بستر پر سونے کے لیے لیٹ نہیں لگا تھا، یکدم اٹھ بیٹھا۔ ایک پل کو نگاہیں گھما کر ٹک ٹک کرتی گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کے 3:30 بجا رہی تھی۔ اس وقت سوچتے ہوئے اس نے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے اور پھر محتاط سے انداز میں دروازے کے مرر سے باہر جھانک کر دیکھا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تھا، لیکن آگے والا منظر دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ولی دروازے کے سامنے گرا پڑا تھا اور اس کے ہاتھ سے نکل کر بہتا خون دروازے کے آگے دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اسے بامشکل سیدھا کیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی سی حالت میں تھا۔ اس نے پریشانی سے یہاں وہاں دیکھا۔ ولی کیا ہوا ہے تمہیں؟ اور تم اس طرح؟ اس وقت اٹھو، کوشش کرو اٹھنے کی۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر ڈال کر اٹھایا۔ ولی بامشکل اپنی ٹانگوں پر اٹھا تھا، پھر اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھا۔ اس کی آنکھیں درد سے بند ہوئی جا رہی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے اور سیاہ ٹی شرٹ خون سے لت پت ہو رہی تھی۔ جاسم نے اسے بیڈ پر لٹایا اور پھر پہلی فرصت میں اپنے کلینک کی جانب بھاگا۔ اسے جلد از جلد اس کے زخم کو ٹریٹ کرنا تھا۔ دوسری جانب عمل کو بامشکل بی جان نے زبردستی کچھ کھلا کر سکون آور ادویات دیں، تب جا کر کہیں اس نے جلتی آنکھیں موندی تھی، نہیں تو وہ جب سے آئی تھی تب سے روئی جا رہی تھی، خوف سے کانپ رہی تھی۔ بی جان نے اپنی بچی کو اس طرح بکھرتے دیکھا تو ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ پتہ نہیں کس ظالم نے اپنی دشمنی ان کی معصوم بیٹی سے نکالی تھی۔ وہ ذرا گہری نیند سوئی تو زمان، بی جان اور بختیار تینوں اس کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ بی جان نے دروازے سے باہر نکلتے نکلتے اس ایک پل کو دیکھا تھا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے زرد چہرہ اور کمزوری کی حد تک نچلا رنگ، وہ کہیں سے بھی وہ چمکتی دمکتی عمل نہیں لگ رہی تھی۔ انہوں نے آنسو صاف کرتے ہوئے دروازہ پار کیا اور پھر انہیں کے ساتھ زینے سے اتر آئیں۔ ساری رات جاگتے ہوئے گزر گئی تھی۔ وہ تینوں بھی لاؤنج میں چلے آئے۔ آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، پھر جانے دیتے اسے، وہ جہاں بھی جا رہا تھا۔ بختیار نے رات سے اب تک یہ پہلی بات کہی تھی۔ زمان پیشانی پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ انہیں اپنے بیٹے کی بے حسی پر افسوس ہوا تھا۔ اگر وہ تمہارے جیسا بیٹا ہوتا تو مجھے بتا بھی دیتا کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، لیکن بختیار وہ تمہارے جیسا نہیں ہے، اتنا زخمی تھا، اتنی تکلیف میں تھا، لیکن پھر بھی مجھے بتا کر نہیں گیا۔ یہ سب کس نے کیا ہے، جانتے ہو کیوں؟ زمان کا لہجہ آخر میں بے حد سپاٹ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا میں سب کچھ جان لینے کے بعد ضرور کوئی انتہائی قدم اٹھاؤں گا، سو اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ کیا کبھی تم ایسا کر سکتے ہو؟ بختیار کا چہرہ ہتک سے سرخ ہوا تھا۔ آغا جان، بی جان نے مدھم آواز میں کہہ کر بے ساختہ انہیں روکا تھا۔ آپ ساری زندگی سے یہی کرتے آئے ہیں بابا، مجھے اور اس سے مقابلے کے پتہ نہیں کون سے پیمانے پر جانچتے ہیں۔ میرا پلڑا کبھی اٹھتا نہیں اور اس کا کبھی جھکتا نہیں، لیکن میں نے کبھی آپ سے شکوہ نہیں کیا۔ میرے حصے کی محبت جو آپ اسے دے رہے ہیں، میں اس سے ہاتھ روک لیں، پھر بھی آپ کو اپنی اولاد کی کوئی اچھائی، کوئی نیکی نظر ہی نہیں آتی۔ ایک تو رات بھر کی بے خوابی، اوپر سے سردار بابا کا ہمیشہ سے ولی کی طرفداری کرنا اسے بری طرح سلگا گیا تھا۔
یہی فرق ہے تم میں اور اس میں۔ وہ نیکیاں کر کے جتاتا نہیں ہے، اچھے کام کرنے کے بعد منظر عام پر آ کر لوگوں سے تعریفیں نہیں وصولتا بختیار، وہ چھپ کر نیکیاں کرتا ہے، اور کبھی اگر اس سے اسی کی گئی نیکیوں کا صلہ دینے کی بات کرو تو بدلے میں کچھ بھی لینے سے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ صلے انسانوں سے نہیں ملا کرتے، نیکیوں کے صلے تو ہمیشہ اللہ دیا کرتا ہے۔ آپ خیر کی احسان مندی میں اپنوں کی اچھائیاں بھولنے لگی ہیں سردار بابا۔ ہماری تو کسی سے دشمنی نہیں، کسی سے کسی بھی قسم کا کوئی بیر نہیں، کسی کے ساتھ کسی زیادتی کے مرتکب نہیں ہم تو۔ پھر آج ہماری بہن کو کس نے اغوا کر لیا؟ ایسا آخر کون پیدا ہو گیا بابا جو ہماری ہی بہن بیٹی کو گھر سے یوں دن دہاڑے اٹھا لے جائے؟ یہ سب اسی کی دشمنیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم ایسی ذلت و رسوائی سے دوچار ہوئے ہیں۔ ہم ایسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہم کسی کو منہ تک دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ بلند آواز سے بولتے بولتے اس کا سانس بے تحاشا پھول گیا تھا۔ زمان سرد نگاہوں سے اسے یکٹک دیکھے گئے۔ کبھی کبھی انہیں اپنی ہی تربیت پر شک سا ہوتا تھا، لیکن پھر سنبھل بھی جایا کرتے تھے، کیونکہ جو راہیں حسن اور حسین احمد نے اختیار کی تھیں ان کی اولاد بھی اسی پر چل رہی تھی۔ پتہ نہیں ان کے خون میں ایسی غلاظت کی آمیزش کہاں سے ہوئی تھی۔ وہ جو کرتا ہے اسے اون بھی کرتا ہے، جو باتیں، جو فیصلے، جو اعمال وہ بجا لاتا ہے ان کی ایک کڑی جسٹیفیکیشن بھی رکھتا ہے۔ وہ دشمنی ہماری تھی یا اس کی، اس سے فرق نہیں پڑتا بختیار۔ موت کے چنگل سے زخمی وجود کے ساتھ جو وہ عمل کو نکال لایا ہے نا، فرق اس سے پڑتا ہے۔ اور رہی میری بیٹی کی بات تو اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہو، میں اس کی سزا اس سے نہیں دوں گا۔ جس نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے سزا اس سے ملے گی۔ ظلم اگر بیٹوں کے ساتھ ہو جائے تو ان کی وجہ سے معاشرے میں منہ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ منہ انہیں چھپانا چاہیے جنہوں نے ظلم کیا ہو، نہ کہ کسی مظلوم کو۔ اگر تم پر تمہاری بہن بوجھ ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا باپا بھی زندہ ہے، وہ اسے پال سکتا ہے کسی بھی دقت کے بغیر۔ زمان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ لفظوں کے جن تماچوں سے انہوں نے بختیار کو نوازا تھا وہ بلا شبہ بہت کڑے تھے۔ اس کی روح تک بلبلا اٹھی۔ ہاں تو کرتے رہیں آپ سدا اس غیر پر بھروسہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کب تک آپ کی غلامی کر کے آپ کو شیشے میں اتارتا ہے۔ میں بھی یہی ہوں اور آپ بھی یہی ہیں۔ ایک نہ ایک دن بابا وہ آپ کو چھوڑ کر ضرور جائے گا، اور شاید اسی دن آپ کو اپنی اصل اولاد کی قدر آئے گی۔ اس نے اٹھ کر بھڑکتے ہوئے کہا تو زمان نے اسے سکون سے دیکھا۔ جتنی خدمت وہ کر چکا ہے اتنی تو کوئی سگی اولاد بھی نہیں کرتی، اور جس دن اس نے مجھ سے دور جانے کی اجازت مانگی اس دن بختیار میں اسے اجازت دے دوں گا، میں خود اسے اجازت دوں گا، کیونکہ درد کی جس بھٹی میں وہ سلگ کر کندن بنا ہے اسے صرف اور صرف محبت کی حدت ہی پگھلا سکتی ہے۔ اتنے سال وہ تمہاری اور تمہارے جیسے ہر کم ظرف انسان کی گالیاں برداشت کرتا رہا ہے، صرف میری وجہ سے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ کبھی میں اسے جانے سے منع کروں گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن سمجھ نہیں آیا کہ کسی کی نیکیوں کے بدلے میں اپنے بد اعمال سے دفع کیسے کیا جائے، اسی لیے سرخ چہرہ لیے دھڑ دھڑ کرتا وہ لاؤنج سے اٹھایا تھا۔ اس کے جاتے ہی زمانی نفسوس سے سر ہلایا۔ زمان بھی بولتے بولتے ہانپنے لگے تھے۔ کوئی کسی کو لفظ تسلی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس گھر کا ہر نفس جانتا تھا کہ ولی کے بغیر تسلی کے بول ایک خالی خلی سی داستان کے سوا اور کچھ نہ تھے۔ اپنے آفس میں ہاشم تاریکی میں بیٹھا اسی تاریکی کا حصہ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے، وجود اور روح پر سیاہی کی ایک ایسی گہری چھاپ تھی کہ جس کو توبہ کے سوا کوئی ارک انکا نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے ہیڈ آؤٹس کی ساری تفصیلات کا منظر عام پر آ جانا، اپنے سالوں کے چلتے دھندوں کو یوں ایک رات میں زنگ آلود ہوتا دیکھنا، بہت سے ڈھکے گناہوں کا سیاہ رات سے صبح کے چمکتے سورج تلے کھل جانا، اس سے کچھ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آیا، اس کے ڈیروں کے اندر گھس کر اس لڑکی کو نکال لے گیا۔ اسے اپنے سے جڑی عورتوں کی حفاظت کرنے آتی تھی، اسے وہ سب کرنا آتا تھا جو ہاشم کرنا چاہتا تھا۔ بار بار روح پر کوڑے کی طرح پڑتا ایک اعتراف اسے پل پل موت کی سی اذیت دے رہا تھا کہ وہ بہتر تھا، اس سے بہت بہتر تھا۔ کچھ نہ پا کر بھی بہت کچھ پا چکا تھا، سب کچھ لٹا کر بھی خالی ہاتھ نہ تھا۔ اس نے تیز ہوتے تنفس کو دانت جما کر قابو کیا۔ اس کے اندر غصے کا ایسا الاؤ دہک رہا تھا جس کے شعلے اب اس کے وجود کو دوزخ کی اندیکھی سی آگ میں بھڑ بھڑ جلا رہے تھے، یا پھر شاید وہ آگ تھی جو اس نے اپنے اعمال سے جمع کی تھی، اور اپنے اعمال کی آگ میں تو انسان کو جلنا ہی ہوتا ہے۔ اسی پہر کسی نے دروازے پر دستک دی تو اس کی سوچوں کی گہری تان ٹوٹی۔ اندر داخل ہوتا شہیر پل بھر کو سمجھ ہی نہ پایا کہ وہ اس اندھیرے میں کس سمت بیٹھا ہے۔ کہو شہیر، آواز کے باعث
وہ کچھ حد تک سمت کا تعین کر پایا تھا، پھر ذرا قریب آ کر روشن سی موبائل اسکرین اس کے سامنے کی۔ وہاں ایک خوش شکل سا نوجوان کھڑا پولیس اہلکاروں سے باتیں کر رہا تھا۔ نیچے پولیس اہلکاروں کے قدموں میں جوگی کو دیکھتا مسکرا کر کچھ بولتا ہوا، اسی لڑکے کا کہا تھا نا آپ نے؟ اس نے آگے ہو کر موبائل ہاتھ میں تھاما اور پھر اسے ذرا قریب کر کے دیکھا۔ کون ہے یہ؟ شہیر چند پل کچھ نہ بولا تو اس نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ وہ سرکار، یہ حسن شاہ کا بیٹا ہے، وہی حسن شاہ جو نور آباد کا الیکشن لڑ رہا تھا۔ معذرت کے ساتھ، لیکن سرکار وہ شروع ہی سے ولی احمد کا ساتھی تھا۔ شاید اس نے آپ کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی ہے۔ اور تاریکی میں بیٹھا ہاشم کا وجود لمحے بھر کو ساکت ہو گیا۔ صرف یہی نہیں، وہ محسن جو آپ کے لیے کام کر رہا تھا، دراصل وہ بھی ڈبل ایجنٹ تھا سرکار، وہ ولی کے ساتھ تھا۔ ایک ایک کر کے فضا میں تیرتے ساکت نقطے جڑتے جا رہے تھے۔ پزل کا ہر ٹکڑا اپنی جگہ پر آ کر درستگی کے ساتھ لگ گیا تھا، لیکن جو تصویر اس سب کے بعد سامنے آ رہی تھی وہ بھیانک تھی، بہت بھیانک۔ وہ تصویر ہاشم حسین کے ہار جانے کی تصویر تھی۔ آج کی صبح بے حد اجلی تھی، شفاف اور صحت مند سی فضا سے معطر۔ اس نے قسمسا کر آنکھیں کھولیں تو کمرے میں گرتی نرم گرم سی دھوپ پر نگاہ پڑی۔ اس نے ایک دو بار پلکیں جھپکی، مگر کمزوری کے باعث اس کی بصارت بار بار دھندلا رہی تھی۔ ہمت کر کے اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ سیاہ بال بکھر کر کندھوں پر گر رہے تھے اور لباس خاک آلود ہو رہا تھا۔ اس نے بستر سے پیر نیچے اتارے، پھر آہستگی سے قدم قدم چلتی سنگھار آئینے کی جانب بڑھی۔ ایک پل کو اپنا آپ دیکھ کر اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ یہ خود تھی۔ آنکھوں کے نیچے پڑے گہرے گڑھے نچڑا ہوا چہرہ اور زخم سا وجود، بے اختیار اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ ولی کا ہاتھ، اس کے ہاتھ سے بہتا خون، اب پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، پتہ نہیں وہ ہوگا کہاں۔ اس نے واپس بیڈ کی جانب آتے ہوئے پائنتی کا سہارا لیا۔ کمزوری کے باعث اسے ہلکا سا چکر آیا تھا۔ اسی پل بی جان نے اس کے کمرے میں دستک دے کر قدم رکھا اور پھر بے ساختہ اس کے قریب چلی آئی۔ کیا ہوا؟ چکر آ رہے ہیں؟ اس نے نکاہت سے بس سر ہی ہلایا تھا۔ انہوں نے اسے سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا اور پھر اس کے پیر آہستہ سے اوپر چڑھائے۔ وہ زیادہ زخمی نہیں ہوئی تھی، لیکن جس حد سے وہ گزری تھی اس نے عمل کے اعصاب جما کر رکھ دیے تھے۔ بی جان نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر اس کا سر چوما، پھر مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ٹھیک ہوں بی جان۔ ولی کیسا ہے؟ اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، جیسے بہت زیادہ چیخنے چلانے سے اکثر گلا بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اس کا تو رات سے ہی کوئی اتا پتہ نہیں، لیکن وہ اپنا خیال رکھنا جانتا ہے۔ جب کہہ کر گیا ہے کہ آ جائے گا تو اس پر بھروسہ کرو، وہ واقعی آ جائے گا۔ پھر بی جان، اچھا اب گلا خراب ہے، اس میں تو سکون لینے دو اپنی زبان کو۔ بی جان نے مسکرا کر اس کی بات کاٹی، لیکن وہ نہیں مسکرا سکی۔ اب تم اٹھنا مت، لیٹی رہو، میں ناشتہ لاتی ہوں۔ صبح سے تمہارے آغا جان انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی لاڈلی اٹھے تو وہ اس سے ڈھیر ساری باتیں کر سکے۔ امل ان کی بوڑھی سی شہد رنگ آنکھوں کو دیکھے گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے ہر رنگ کو، اور جو اس وقت مسکراتا سا رنگ ان کے چہرے پر تھا، اس کے پیچھے بہت سے آنسو چھپے تھے۔ بی جان، اب تک تو سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اغوا ہوئی تھی، سارے گاؤں والوں کو خبر ہو گئی ہوگی۔ اس سب کی تو میں کسی کا سامنا نہیں کر سکتی بی جان، مجھے کسی کا سامنا نہیں کرنا۔ روتے ہوئے اس کا وجود بدنامی کے خوف سے ہولے ہولے لرز رہا تھا، سانس اندر تک خشک ہوا جا رہا تھا۔ یہ سوچ کر وہ لوگوں کی نظروں میں کیا سے کیا بن گئی تھی۔ بی جان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما اور مضبوطی سے اس کی گلابی پڑتی بھیگی آنکھوں کو دیکھا۔ تمہیں ولی بچا کر لایا تھا امل، اور وہ صرف انسان ہی نہیں بچایا کرتا، بچے وہ عزتیں بھی بچایا کرتا ہے۔ جس وقت ہمیں یہ پتہ چلا تھا تمہارا، تو ہم سب نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے تھے، سب نوکروں کو اپنے اپنے گھروں کو بھیج دیا تھا، کسی سے بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ ولی نے کہا تھا کہ وہ تمہیں لے آئے گا، کسی بھی بدنامی اور کسی بھی رسوائی کے بغیر، اور اس نے اپنا کہا پورا کر دیا۔ امل دیکھو،
तुम हमारे सामने बैठी हो, सही सलामत, महफूज। हमारे अलावा किसी को भी नहीं पता कि तुम कल कहाँ थी। इसकी ज़ात पर जैसे पहाड़ों जितना बोझ उतर गया था। लरजता दिल ढारस पाकर संभला था, लेकिन आंखें वो सितमगर की मोहब्बत में कुछ और भीगने लगी थी। वो कहाँ है बीजान, आता क्यों नहीं? इसे बस अभी के अभी वली को देखना था, बस एक नज़र, बस एक साथ। वो आ जाएगा, लेकिन पहले तुम अपना ख्याल रखो, खुद को संभालो। हाँ। इनके नरमी से कहने पर इसने बहुत अच्छे बच्चों की तरह आंसू साफ करते हुए गर्दन हिलाई। और हाँ, नूरा अपने घर में है हिफाजत से। पुलिस ने इसे इसके घर पहुंचा दिया था। अब तुम लेटो, मैं नाश्ता लाती हूँ तुम्हारे लिए। और फिर वाकई वो किसी भी पसोपेश किए बगैर लेट गई। इसका वजूद हवा से भी ज़्यादा हल्का हो गया था, लेकिन आंखें, बस शहद रंग आंखें वली के दीद को तरसती जा रही थी। हाँ, बस यही एक दर्द था जो इसे धीरे धीरे घेरने लगा था। बराबर हवेली में एक जश्न का सा समा था। अर्जुमंद के सबसे लाडले बेटे की शादी थी। भला जश्न का समा क्यों ना होता। ढोलकी के साथ अब शॉपिंग और बाजारों के चक्कर भी हस्ब आदत बढ़ गए थे। इन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं थी कि किसे गिरफ्तार किया गया और इसका जिस्म नकारा होकर रह गया। इन्हें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब इन लोगों की किस्म से थे जिन्हें दर्द सिर्फ तब महसूस होता था जब खुद परा पड़ता था। इससे पहले दुनिया बाग बहार थी और जन्नत थी। ऊपर रेलिंग से ना जाने झांक कर नीचे अर्जुमंद को आवाज़ लगाई कि बाजार वो भी जाएगी, क्योंकि इसके मेहंदी के जूते रह गए हैं। नीचे से इसके जवाब पर अर्जुमंद ने बस सर हिलाने पर इक्तफा किया था। दूसरी जानिब निगाह घुमा कर देखा जाता तो अंदाज़ा होता कि बहुत सी लोग दीवार गिर कदआदम खिड़कियों के शीशों से नजर आते, सब्ज़ाज़ार की सफाई में मशगूल थे। ज़रा आगे जाते तो किचन में इश्तहा अंगेज़ खानों की महक से सारा बावर्ची खाना महक रहा होता। कल खाला आ रही हैं तुम्हारी, कह रही थी कि नफीस से कहें तैयार रहे, हमने इसे आकर हल्दी में रंग देना है। थोड़ी ही देर पहले अपनी किसी बहन से फ़ोन पर बात करने के बाद अब वो अपने लाडले को निगाहों में समोए कह रही थी, और नफीस हंसता हुआ सोफे में धुंसा था। आजकल वो बात बात पर हंसा करता था, बस यूं ही दिल चाहता था हंसने का। अच्छा, कह दे माँ जी इनसे कि नफीस हर रंग में रंगने के लिए तैयार है। अर्जुमंद मुस्कुरा दी। बस अब तेरा भी घर बसा देखूं तो कुछ ठंड पड़े आंखों को। हालांकि मुझे वो अमल बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन अपने जिगर की वजह से इसे भी बर्दाश्त कर लूंगी मैं। अरे माँ जी, आ जाने दो इसे एक बार फिर इस घर में, मेरे हुक्म से जिंदा रहेगी वो। ये मैं मर्जियाँ चल ये मर्जियाँ चलती हैं अपने बापों के घर में, शोहरों के घर में सिर्फ शोहर की ही माननी पड़ती है, क्योंकि इसका होकर रहने में ही औरत की आफियत होती है। इसने कहकर गर्दन तानी तो अर्जुमंद को खामख्वाही फ़ख्र हुआ था इस पर। तू अगर ऐसे रहे तो मजाल इसकी कि एक पर भी मार सके। बस तू न बदलना नफीस, नहीं तो वो लड़की हमें कहीं का नहीं रहने देगी। बहुत तेज़ ज़बान है इसकी, तौबा।